میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ بات کریں گے برج ایکویریز والوں کی۔ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ برج ایکویریز جو ہے وہ 2025 میں ایز اے برج ہول کیسے پرفارم کرے گا۔ یہ ہم ایک عمومی جائزہ لیں گے، ایک جنرل اوور ویو کہتے ہیں، اور یہ جنرل اوور ویو کیریئر کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، فائنینسز کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، بزنسز، لو اور یور ریلیشن شپ اور ان سب چیزوں کو کور کرتا ہے۔ میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ بہت زیادہ آپ کی فرمائش کے اوپر ایک آپشن آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں۔ 5 آپشن ہے ٹوٹلی، جلدی سے ان کو سم اپ کروں گا۔ نمبر 1، انگلینڈ کے اندر ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ 1 سال کے ویزے پہ رہا، وہ اسپاؤس کے لیے اسپانسر کر سکتی ہیں۔ ایک بہن ہے، وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، ان کا بھی یہی ہے کہ وہ بھی کر سکتی ہیں۔ ایک فیملی ہے، وہ ورک ویزے کے اوپر ہے، ان کی 2 بچیاں ہیں، ورک ویزے کے اوپر ہے، ان کی 2 بچیاں۔ اسی طرح ایک اور خاتون ہے، وہ خود ورک ویزے کے اوپر ہے۔ یہ سب اسپانسر کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی پاکستان کے اندر بہت سے لوگ بیٹھ جا رہے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو یہ اپرچونٹی بتاتا چلوں۔ لیکن یہ سب جو آپشنز ہیں یہ 10,000 پاؤنڈ سے اوپر سے شروع ہوں گی، یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں۔ منیمم 10,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اس کے علاوہ دبئی کے اندر ایک کاروبار ہے جو کہ بیسیکلی کنسٹرکشن کمپنی ہے، وہ پارٹنر ڈھونڈ رہی ہے، لیکن وہ بھی جو پارٹنر ڈھونڈ رہی ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 1 لاکھ درہم سے سٹارٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4-5 آپشن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی جاب کے حوالے سے آپشن ہے اور آپ یہاں پر اس کو مینشن کرنا چاہے، آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ قطر کے اندر، دبئی کے اندر، کہیں پر بھی آپ کے پاس جاب کی یا ویزے کی آپشن ہے، یا اسی طرح آپ کے پاس اسپاؤس کی آپشن ہے یا کوئی اور بھی آپشن ہے جو آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو فی سبیل اللہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ آپ کے پاس بھی کوئی آپشن ہو، آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسپیسیفکلی آپ نے اپنے بارے میں جاننا ہو تو پھر آپ کو اپنا برتھ چارٹ دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کیسا رہے گا۔ تو یہاں پہ ہم ایک اوور ویو لے لیتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگا کرے تو لائک اینڈ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ آپ کی سبسکرپشن جو بہت اچھی اور محبت ہوتی ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ہم ایک اوور ویو لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کیسا رہے گا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں 2023 میں زحل جو ہے آپ کے برج سے نکل گیا تھا۔ 2023 میں زحل جو ہے جب آپ کے برج سے نکلا ہے تو اس کے بعد ہم آپ کی کافی چیزوں کو بہتر دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، زحل سیٹرن 2024 کا سال تھا اور بڑا ہی تھوڑا سا مطلب ڈسپلن کا سال ہوتا ہے، لیکن اب ہمیں یہاں پہ بہت سی جو ڈسپلن تھا جس سے آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہے، اس سے اب آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مالی امور کو ترتیب دینے اور اہم تبدیلیوں کی آپ کو ضرورت ہوگی، اور مالی امور کے حوالے سے میں بات کروں تو خوشحالی میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر آپ ابھی بھی ڈسپلن نہیں ہوئے تو پھر امتحان ابھی باقی ہے میرے دوست۔ ٹھیک ہے، یورینس کئی سالوں سے آپ کے چوتھے یعنی کہ گھریلو امور کے خانے میں ہے، جس کی وجہ سے صورتحال میں کئی اچانک اور غیر متوقع تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی آپ ان تبدیلیوں کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کبھی نہیں بھی تیار ہوتے۔ یہ رجحان جو ہے 2023 میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا تھا، 2024 میں بھی، اور 2025 مئی تک بھی یہ رجحان دیکھنے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، گھر والوں کے جذبات میں جو ہے وہ مطلب جذباتیت جو ہے، دماغ سے زیادہ جذباتی فیصلے جو ہے وہ حاوی آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ جب مخالف جو ہے وہ جذبات میں ہو، اس کے جذبات کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سال یہ نوعیت یہاں بھی رہے گی، لیکن اب جو ہے کیونکہ آپ سیٹرن کے اثر سے نکل رہے ہیں تو یہاں پوزیٹیوٹی زیادہ نظر آ رہی ہے بعض نسبت نیگیٹیوٹی کے، جب آپ کے گھریلو معاملات کی ہم بات کریں گے۔ صحت کے حوالے سے بھی کافی بہتری آ رہی ہے، کافی اچھا نظر آ رہا ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ میں نے بتایا تھا پلوٹو، اس کا میں نے بار بار ذکر کیا، یہ جو ہے یہ اس سال 2024 میں، یعنی کہ اب اس وقت میں کیونکہ 24 میں بیٹھا ہوں
آپ کے برج میں داخل ہونے کا عمل کا آغاز کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے گا یہ 20 سال کے اندر انسان کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، بالکل آپ کے عقائد کو، نظریات کو، رہن سہن کو، وضاقتہ کو، پہننے کے، اوڑھنے کے سٹائلز کو، شخصیت کے حوالے سے تاثر کو، سب کو تبدیل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے اب جب اس کی آمد ہوگی تو بہت کچھ ہوگا۔ اس کے بعد ہم آپ کے کیریئر کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو زحل آپ کے دولت کے گھر میں آ چکا تھا 2024 میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ سے مالی امور جو ہے اس میں بہت زیادہ چیلنجز آپ کو دیکھنے کو مل رہے تھے۔ اب آپ کو مالی امور کو ایک دفعہ بیٹھ کے اثر نو پھر دیکھنا پڑے گا، چاہے آپ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، جو فیملی بزنس ہے، پرسنل ہے، پارٹنرشپ ہے، یا ہم کہیں گے کسی بڑی آرگنائزیشن کو آپ چلا رہے ہیں، جو بھی ہے اس میں آپ کو ایک دفعہ پھر بیٹھ کر اثر نو چیزوں کو ترتیب دینا ہوگا، اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی جو ہیبٹس ہے بزنس سے ریلیٹڈ، آپ کی ہیبٹس جو خرچے سے ریلیٹڈ ہے، ان میں کیا تبدیلی آ رہی ہے یا ان کو کیا تبدیل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا کہ آمدن تو آپ کی بڑھ گئی تھی، پیسہ تو کما لیا تھا، اب پیسہ سنبھالنے کا وقت ہے، اور یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ پیسہ بعض اوقات آ ہی جاتا ہے، آپ نے گلف میں نوکری کر لی، وہاں سے پیسہ آ گیا، آپ نے اچانک کوئی کہیں سے پیسہ مل گیا، پراپرٹی بیچی، اچانک کروڑوں کی ہو گئی۔ اصل ایشو ہوتا ہے اس کو سنبھالنا۔ اب میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پچھلے کچھ عرصے میں کروڑ پتی ہوئے، اور ان کو سی این جی اسٹیشن لگانے کا حکومت نے مشورہ دیا، اور آج وہ گیس نہیں دیتے، اور وہ سی این جی اسٹیشن لگا کے کروڑوں روپیہ لگا کے آج پریشان بیٹھے ہیں۔ 3-4 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ برباد ہوگی۔ پھر میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو پھر پراپرٹی میں انوالو ہوئے، پراپرٹی میں برباد ہو گئے، پھر وہ سولر پینلز کے اندر برباد ہو گئے، آج کل ایئر پیوریفائر کے اندر برباد ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈائیورسیفیکیشن کیسے کرنی ہے، میں پورٹ فولیو کیسے کرنا ہے۔ شاید یہ عام آدمی کے لیے مشکل ورڈ ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈونٹ پٹ آل یور ایگ ان ون باسکٹ، ایک باسکٹ میں اپنے تمام ایگز مت ڈالیں۔ اور یورپین کہاوت ہے کہ جو شخص ایک کام کر رہا ہے وہ ایک قدم دور ہے مفلسی سے، جو ایک جاب کر رہا ہے، ایک کام کر رہا ہے، وہ مفلسی سے ایک قدم دور ہے۔ وہ کام جہاں بند ہوتا گیا وہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کو چیزیں لازمی دیکھنی چاہیے۔ اضافی اخراجات آپ کے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ اخراجات بڑھنے کی وجہ گھر میں کسی کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بچوں کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، اور نئے گھر کی تعمیر و آرائش بھی ہو سکتی ہے، نیا گھر بنانے کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں، اور گاڑی لینے کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ آپ میرے سکسیس فارمولہ جو ہے اس کو فالو کیا کریں۔ بڑا آسان سے میں نے فارمولہ دیا ہے کہ جب بھی آپ کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں، کوئی ڈیسیجن لینا چاہیں، چاہے زندگی سے متعلق ہو، محبت سے ہو، بیٹھ جانے کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، جاب کے حوالے سے ہو، جاب چینج کرنے کے حوالے سے ہو، چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ نے جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو لکھیں۔ یہ آپ 33% کنسیڈر کریں، اور وہ لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، آپ کے مینٹورز ہیں، ان کی رائے لیں، اس کو لکھیں، وہ بھی 33% ہو جائے گی۔ یہ ہو جائے گا 66%۔ جب یہ ہو جائے تو پھر آپ 34% آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان سے اللہ سے مشاورت کرنی ہے، وہ ہو جائے گا 100%، ٹھیک ہے؟ دولت کے گھر میں زحل کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ آپ کے انتظامی معاملات کافی اچھے ہو جائیں گے، کافی اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ پراپرٹی یا سٹاک سیج یا اس قسم کے کاروبار میں اسپیکولیٹو بزنس کہہ لیں، فوریکس میں، کرپٹو وغیرہ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، انہیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ ویسے آپ کو طویل مدت سرمایہ کاری کریں تو زیادہ بہتر ہے بنسبت ہے کہ شارٹ ٹرم میں کچھ کمانے کے۔ شارٹ ٹرم میں پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن ساتھ پرابلم بھی لے کر آتا ہے۔ زحل بڑا آپ کو ڈسپلن کرتا ہے، تو ایسی حرکتیں پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہو گیا؟ کیریئر کی بات کریں تو اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے، آپ کچھ کورسز کر کے اس کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، اور کہ آپ کا کیریئر کا سیارہ پلوٹو آپ کے اپنے برج میں داخل ہو چکا ہے پچھلے سال، یعنی کہ اس سال 2024 میں، اور یہ 2025 یہاں اب یہ 20-25 سال رہے گا،
اور اس سے بڑا آپ کی آرزومندی میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے طاقتوں میں بھی رہے گا، اور آپ کی کامیابیوں، آپ کی ظاہری وطاقت، میں نے بتایا تھا اس کو، اور آپ کے سوچنے کے طریقے کو تبدیل کرے گا۔ تو اس حوالے سے آپ اپنے برتھ چارٹ میں بہت زیادہ چیک کیجئے گا، میں وہاں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں نے جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا کہ آپ کیسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے گھریلو امور کو دیکھتے ہیں، آپ کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات کو دیکھتے ہیں۔ تو کئی محاذ پر ہمیں جذباتیت نظر آئے گی، کئی محاذ پہ ہمیں آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کئی محاذ پر خاصا جو ہے وہ عدم استحکام رہے گا، سٹیبلٹی نہیں رہے گی۔ بعض جگہوں پر خاندان میں علیحدگیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، خاندان میں تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ گھر کو اپ گریڈ آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور گھر کے معاملات پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نئے دوست آپ کی زندگی میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن کسی نئے مہمان کی آمد بھی ہو سکتی ہے، اور یہ پورے سال آپ کے لیے بڑا دیکھیں، نئے مہمان کی آمد میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ آپ کی بیٹی یا بیٹا کسی ایسے شخص کو آپ کی زندگی میں لا سکتے ہیں جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، قبیلے کا نہیں ہو سکتا، فرقے کا نہیں ہو سکتا، مذہب کا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کوئی بزرگ جو ہے وہ آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کا تعاون بھی اس کا رہے گا، اور وہ آپ کے لیے روحانیات کی منزل بھی آپ طے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اس سال تھوڑے بہتر رہیں گے، وہ بھی گھر چینج کرتے نظر آ رہے ہیں، آپ بھی چینج کرتے نظر آ رہے ہیں، تو کچھ جذبات جو ہے وہ جذبات کے انڈر سارے کام ہو رہے ہیں۔ اس سال آپ ذہن سے زیادہ نا جذباتی ہوئے ہوں گے، اور جذبات کے انڈر سارے کام ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں ویسے جذباتی طور پہ تو منع کرتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ تھوڑا سا مشاورت کے ساتھ چلے۔ بے شک آپ کی سکس سینس اچھا کام کر رہی ہے، اس وقت آپ تیسرے نمبر پہ ہے 2025 میں سکس سینس کے حوالے سے۔ بڑی حیران کن طور پہ سجیٹیریس والوں کی سکس سینس بڑی اچھی کام کر رہی ہے، پائسیز والے تو فیمس ہے اپنے سکس سینس کے طور پر، آپ تیسرے نمبر پر آ رہے ہیں اس دفعہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آپ کی محبت کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ محبت کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی، مستحکم رہے گی۔ دیکھیں، محبت روحانیات کے معاملے میں تو آپ بہت اوپر جا رہے ہیں، لیکن لو کے معاملے میں آپ شاید سٹیبل ہے، آپ کو بڑی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہے۔ خاص طور پہ شادی شدہ لوگ، ان کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ تلخیاں جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئیں گی۔ تعلقات میں کمزوری نظر آ رہی ہے، محبت کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے، عدم استحکام کی کیفیت محبت میں ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے، اور کچھ سنجیدہ لوگ جو ہیں، واقعی ہی سنجیدہ ہے، وہ اب شادی کے بندھن میں بنتے نظر آ رہے ہیں، لیکن کن ڈیٹس میں ہونا چاہیے، کن ڈیٹس میں نہیں ہونا چاہیے، یہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ صحت کے حوالے سے دیکھیں تو نمایاں بہتری نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی اپس اینڈ ڈاؤنز لگے رہیں گے۔ خاص طور پہ خواتین سے کہوں گا، بریسٹ کینسر کا بڑا زیادہ چانس رہے گا، تو سال میں کم سے کم 4 ٹیسٹ آپ نے کروانے ہیں، ہر کوارٹر کے بعد ایک دفعہ ٹیسٹ کروائیے گا۔ خواتین سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے معدے اور جو چھاتی ہیں ان کے مسائل رہ سکتے ہیں۔ کھانے میں ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، اور آخر میں الحمدللہ پڑھیں۔ ہر لقمے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں، اس سے کھانے میں آپ کی برکت پیدا ہوگی، اور عمومی طور پر آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ لیکن جو میں نے مین آپ کو بتا دیا، اس سے آپ کو